تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی خیر، وہی اچھائی، ویسی بھلائی نہ پسند کرے جیسا خیر، جیسی بھلائی، جیسی اچھائی وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث پر اگر ہم غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ اسلام نے ہمیں ہر مقام پر، ہر راستے پر، ہر موڑ پر اتفاق، اتحاد، پیار، محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا درس دیا۔ یہی ہماری تعلیم۔ اسلام کبھی بھی ایک فرد کو مخاطب نہیں کرتا، وہ پوری جماعت کو مخاطب کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ پوری جماعت مل کر کام کرے۔ ایک فرد کی ترقی یہ معاشرے کی ترقی نہیں ہوتی، بلکہ اس سماج، اس سوسائٹی کے رہنے والے تمام افراد کی ترقی ایک قوم، ایک ملت، ایک امت کی ترقی کہلاتی۔ اللہ عز و جل نے جتنے بھی احکام ہم پر فرض کیے ہیں، اگر ہم ان میں سے کچھ پر ہی غور کر لیں تو پائیں گے کہ ان میں اجتماعیت کا، اتفاق اور محبت کا درس ہے۔ اب یہی دیکھیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہی ہوتا کہ نماز آپ پر فرض ہے، ہم پر فرض ہے، ہم پڑھ لیں تو کوئی کہیں بھی پڑھ لیتا۔ ہم اپنے گھر میں پڑھ لیتے، آپ اپنے گارڈن میں پڑھ لیتے، وہ اپنی دکان میں پڑھ لیتے، وہ اپنے کارخانے میں پڑھ لیتے، نماز ہو جاتی۔ لیکن ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے با جماعت نماز قائم کر کے بتایا کہ نماز ایسے پڑھنا ہے آپ کو، یعنی اتفاق، اتحاد۔ ورنہ تو کوئی بھی کہے کہ بھائی مجھ پر نماز فرض ہے، میں سڑک پر پڑھ لوں، میں گھر میں پڑھ لوں، میں کارخانے میں پڑھ لوں، جی نہیں۔ اس کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں کہ نہیں، آپ مسجد میں آئیے، اللہ نے آپ کو مرد بنایا، آپ بالغ ہیں، آپ عقل رکھتے ہیں، آپ مسجد میں آئیے، دن بھر میں 5 بار مسجد میں آ کر جماعت میں حاضر ہونا آپ کے لیے ضروری۔ اتحاد۔ روزے رکھنے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہیں بھی روزے رکھ لے، کبھی بھی رکھ لے، جی نہیں۔ الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کر دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے روزہ رکھ لیں، کوئی کبھی بھی رکھ لے، جی نہیں۔ اس میں بھی اتفاق اور اتحاد کا درس ہے کہ پوری امت ایک ساتھ روزہ رکھے گی، پوری امت ایک ساتھ عید منائے گی۔ حج کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حج آپ پر فرض ہو، آپ مکہ جائیے، مینا جائیے، آپ نے حج کر لیا، جی نہیں۔ اتفاق، اتحاد، اور یہی اسلام کی، ہماری قوت کی اصل روح ہے۔ انہی سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں کہ اللہ عز و جل نے جو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تم سب کے سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ عز و جل یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ہر فرد تھام لے، تم تھام لو، تم تھام لو، تم، میں نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا، تھام لو، بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، اتفاق، اتحاد۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہی قرآن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض۔ قرآن کریم یہی اللہ عز و جل کی رسی ہے جس سے اللہ نے آسمان سے زمین والوں کے لیے اتارا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بات تو ہو گئی تھی کہ تم سب کے سب اللہ عز و جل کی رسی کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھام لو، سب کے سب، کوئی چھوٹنے نہ پائے، کوئی بچنے نہ پائے۔
پھر آگے مزید تاکید کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو کہتے ہیں تاکید، الگ نہیں ہونا، جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اتحاد میں آپ کے کسی عمل کسی حرکت سے دراڑ پڑ جائے ایسا کوئی کام، ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا، اپنے مقصد کو اپنی امت کے مقصد کے لیے قربان کر دینا، لیکن اپنے فائدے کے لیے امت کے فائدے کو داؤں پر نہ لگانا، یہی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقوں میں مت بٹو، الگ الگ مت ہو جاؤ، جدا مت ہو جاؤ، اتحاد کے ساتھ تم نے جس دین کو تھاما ہے، اپنے اس اتحاد کو کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مقصد سے، کسی بھی فائدے یا نقصان کو دیکھتے ہوئے اس اتحاد کو ٹوٹنے نہ دینا۔ پھر اللہ عز و جل نے افتراق، انتشار کے ایک نقصان بتاتے ہوئے فرمایا کہ ذرا دیکھو اللہ عز و جل نے تم پر جو بڑا احسان کیا ہے نا، اس پر ذرا غور کرو۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں، وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے کیا کیا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ الفا، الفا کا مطلب ہوتا ہے تالیف کر دینا، جوڑ دینا، ملا دینا۔ اللہ عز و جل نے تمہارے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی، اتنی مضبوطی کے ساتھ دین کے رشتے میں اس نے تم کو جوڑ دیا کہ اب یہ رشتہ سگے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی یہ نعمت، یہ احسان اس تم پر ہوا، اور تم اللہ کے اس احسان کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے اسی بات کو سورہ حجرات میں بھی بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، کہ یقیناً مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اخوت کا جو رشتہ دین نے ہم کو دیا یہ ہمارے سگے رشتوں سے بڑھ کر، اسلام کی نظروں میں اصل رشتہ داری تو وہ ہے جو دین کے ذریعے قائم ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اس سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دل ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے تھے، تمہارے مقصد الگ تھے، تمہارے زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ تھے، تمہارے فائدے نقصان الگ تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ تمہارا فائدہ بھی ایک ہے، تمہارا نقصان بھی ایک ہے، زندگی گزارنے کا طور طریقہ بھی ایک ہے، سسٹم بھی تم کو ایک دیا گیا، ایک نظام اور قانون میں اللہ عز و جل نے تم کو باندھ دی۔ اب ہٹنا نہیں یہاں سے، اسے چھوڑنا نہیں۔ اور اللہ عز و جل کی نعمت کو یاد کرو کہ دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں اتنی مضبوطی سے ملا دیا کہ تم سب اللہ کی اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ کے اس احسان سے پہلے تم اپنی حرکتوں کے سبب جہنم کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے، اللہ عز و جل نے تم کو اس سے نجات دی تھی۔ اللہ تعالی اسی طرح اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں، اپنے کلام، اپنی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت پا سکیں، تاکہ لوگ رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے عمارت کی مانند ہیں، جیسے ہی کہ آپ کی عمارت ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اس کی یہ دیوار ہے، اس کے یہ کالم ہے، اس کے یہ پلرز ہیں، اس کے یہ چھت ہے، یہ سب ایک دوسرے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھے ہیں۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ اس مسجد میں یہ 3 کھمبے اچھے نہیں لگتے، چلو توڑ دیے جائیں، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی ایسی غلطی نہیں کرنا، ان کھمبوں نے چھت کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ کوئی کہے کہ بنیاد اس کی کیا ضرورت ہے اتنی بنیاد کے اندر تک بھرنے کی، اس کو ہٹا دیتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی بنیاد پر تو آپ کی یہ بلڈنگ قائم ہے۔ کوئی کہے چھت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی ہوا اور روشنی نہیں آتی، دھوپ نہیں آتی، آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ ساری چیزیں مل کر ہی تو ایک عمارت بنتی ہیں، اور یہ سب مل کر ایک دوسرے کو مضبوطی فراہم کرتی ہیں۔ تو ایسے ہی امت کا ہر فرد کی اپنی الگ کوئی حیثیت نہیں، اس امت کا فرد بنا تو گویا ایک جسم کا حصہ بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن للمؤمن کالبنیان اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں محبت میں، پیار میں، الفت میں، ہمدردی میں ایسی ہے گویا کہ ایک جسم، کالجسد الواحد، گویا کہ ایک جسم ہو،
اور اس جسم کا حال یہ ہے کہ جیسے اب ہمارا ہاتھ، یہ ہاتھ ایک الگ عضو ہے، ایک الگ آرگن ہے، آنکھیں الگ عضو ہیں، پیر الگ عضو ہیں، تو اس اعتبار سے تو الگ الگ سب ہیں، لیکن جب اس جسم سے یہ جڑے تو سب مل کر ایک جسم کہلایا، اور جب یہ ایک جسم کا حصہ بنے تو پورے جسم کا فائدہ ایک، پورے جسم کا نقصان ایک۔ ایسا نہیں کہ اگر پیر کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف محسوس نہ کرے، پیر کی حد تک وہ تکلیف ہو اور باقی کے جسم کو اس کی پرواہ نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ بخار آ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بخار آپ کی جلد میں ہے، آپ کے دل تک اس کا اثر نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کے ہاتھ میں چوٹ لگ جائے، آپ کے اللہ نہ کرے کوئی بھی تکلیف ہو جائے تو پورا جسم اس تکلیف کی شدت سے بے قرار ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ یہ ہے مومنوں کے آپسی اتفاق، آپسی اتحاد، میل محبت اور پیار کی مثالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار قریش الگ الگ قبیلوں میں، خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے فضل اور توفیق سے، اللہ نے اپنے احسان سے ان لوگوں کو ایسے جوڑ دیا کہ اب ان میں کوئی چھوٹا نہ رہا، کوئی بڑا نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوے سے واپس آ رہے تھے، کوئی بات ہو گئی، منافقوں کو تو بہانہ چاہیے ہوتا تھا کہ کوئی بھی بہانہ ہمیں مل جائے اور ہم مسلمانوں کے درمیان انتشار اور پھوٹ ڈال سکیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے انصار کو ورغلانا شروع کیا۔ تو انصار نے آوازیں لگائیں، نعرے لگائے، اپنے انصاری بھائیوں کو جمع کر لیا، یا للانصار یا للانصار۔ اب جب انصار اکٹھا ہوئے تو دوسری طرف مہاجرین تھے، انہوں نے آوازیں لگائیں، یا للمہاجرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی آوازیں سنی فوری طور پر وہاں پہنچے اور کہا، یہ کیسے؟ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور جاہلیت کے نعرے تمہارے درمیان لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی اسلام نے کبھی بھی یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو آپ اپنے خاندان کو لے کر الگ ہو جائیں، جی نہیں۔ جب آپ کی نسبت اسلام کی طرف ہوئی، جب آپ کو مسلمان کہا گیا تو اب آپ کا نفع تمام مسلمانوں کے نفع کے ساتھ جوڑ دیا گیا، آپ کا نقصان تمام مسلمانوں کے نقصان کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب ایسا ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے بازو میں کوئی ایک شخص نماز پڑھ رہا اور اسے نماز صحیح سے پڑھنی نہ آتی ہو، میں سوچتا ہوں کہ جانے تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ جی نہیں، کیسے نہیں بگڑتا؟ آپ کا بھائی ہے، وہ اس نے آپ کے بازو میں نماز پڑھی، کل کو وہ اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا، اللہ اگر میری نماز غلط تھی، اس بندے کو آتی تھی، اس نے مجھے تو نہیں ٹوکا، نہیں روکا اس نے مجھ کو۔ ہم اس درد کو، اس بات کو اپنے دل میں محسوس کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں۔ جب تک آپ اپنے بھائی کے لیے وہی بھلائی خیر پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے کسی بھائی کو کاروبار میں نقصان ہو، میں اسے اپنا نقصان سمجھوں۔ میرے کسی بھائی کو اپنی اولاد کو لے کر فکر مندی ہو، میں اسے اپنی فکر مندی سمجھوں۔ میرے بھائی کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو، فکر مند ہو، میں اسے اپنا مسئلہ سمجھوں۔ جب تک یہ روح پیدا نہیں ہوگی، یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک آپ یقین جانیے کہ ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ہم کو کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہوگا۔ اللہ عز و جل کے کلام کے بغیر ریولیوشن، کوئی انقلاب، کوئی ترقی، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ تبدیلی ہوگی کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے طرز عمل اور منہج کے ذریعے ہم قرآن کریم پر عمل کریں اور اس عمل کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہوگا، اپنے مسلمانوں کو ایک کرنے اور قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے لیے، وہ کام ہے قرآن اور سنت پر عمل۔ اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پر عمل کے بغیر نہ ہم ایک ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ لاکھ دعوے کر لیں، آپ لاکھ کوششیں کر لیں،
آپ ساری دنیا کی مثالیں لوگوں کے سامنے پیش کر دیں، لیکن اگر آپ کی وہ دعوت، آپ کے اتفاق، آپ کے اتحاد کی دعوت قرآن اور سنت کی بنیادوں پر نہیں ہے تو یہ امت کبھی ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی باتوں پر بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک کیا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، جو دور دور تھے ان کو قریب کیا؟ کیا وہ آپ کے پاس بیس تھا؟ وہ بیس یہی اللہ کا کلام تھا بس، اس کے علاوہ اور کون سی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے؟ اور اس کلام پر عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ نہیں میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی سیرت سے غرض نہیں، تو جان لو کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کا کلام ہم تک پہنچایا تو اس نے اس پر عمل کا طریقہ بھی ہم تک پہنچایا۔ اللہ عز و جل نے جیسے کہ فرمایا اقیم الصلاۃ، تو یہ کس نے بتایا یہ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ نے تو کہیں نہیں بتایا صلاۃ کیا ہے۔ یہ کس نے بتایا یہ جو صلاۃ ہے یہ آپ کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی شکل میں الگ الگ پڑھنا ہے، ایسے ایسے پڑھنا ہے، ان اوقات میں پڑھنا ہے؟ کس نے بتایا؟ اللہ نے اپنے کلام میں نہیں بتایا۔ کسی کی موت ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ اللہ نے کہاں بتایا؟ یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں بتائی ہیں۔ تو ہمارے اتفاق، ہمارے اتحاد کی دعوت کی بنیاد کلام اللہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہو۔ یہ اگر آپ کی بنیاد بن جائیں تو انشاءاللہ آپ کی دعوت کو بیس مل گیا، اور بیس ملنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعوت آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اونچی قوم امت مسلمہ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہمارا عمل ویسا نہیں ہے۔ اور عمل یہ بنیاد بنتا ہے، اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے۔ ہم اونچے ہیں اس سے انکار نہیں ہے، انشاءاللہ یقیناً ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ، انشاءاللہ ہم سب سے اونچے ہیں۔ لیکن ویسی جو کیٹیگری ہونا چاہیے، ویسی جو کوالٹی ہونا چاہیے، وہ کوالٹی ہمارے اندر نہیں ہے۔ اونچے بننے کے لیے کوالٹی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ کوالٹی علم کے بغیر نہیں آتی۔ ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا، ہم کو اللہ کے کلام کا علم حاصل کرنا پڑے گا، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ہم کو دنیا میں رہتے ہیں، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں جب ہم کو پیدا کیا تو دنیا حاصل کرنا بھی تو ہماری زندگی کا ایک مقصد ٹھہرا۔ اللہ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیلنس کر کے چلو، اے ہمارے رب تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائیاں، خیر، حسنہ عطا فرما، آخرت میں بھی اللہ تو ہم کو بھلائیاں عطا فرما، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو اللہ عز و جل نے ہماری فطرت میں یہ بات ڈالی ہے کہ دنیا میں ہو تو دنیا تم کو حاصل کرنی پڑے گی۔ دنیا سے بالکل خالیات کیسے جا سکتے ہو؟ اس دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، آخرت کو مت بھولو۔ صرف آخرت دنیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دونوں کو بیلنس کر کے چلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی، ہمارے اکابرین اسلاف کی زندگی آپ دیکھیے، آپ پائیں گے کہ انہوں نے بیلنس لائف گزاری۔ نہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا آخرت آخرت، دنیا کو بالکل بھول گئے، اور نہ ایسا ہوا کہ انہوں نے کہا دنیا دنیا اور آخرت کو بالکل بھول گئے، ایسا نہیں ہوا۔ اور اس بیلنس لائف کی بنیاد علم ہوتا ہے۔ علم، آپ کو اپنی دنیا کا علم ہو، اتنا علم ہو کہ آپ اپنی قوم کو لیڈ کر سکیں، اتنا علم ہو۔ ساتھ میں چلنا علم تھوڑی ہوتا ہے، آپ اپنی قوم کو لیڈ کر سکیں، اپنی قوم کی قیادت کر سکیں، یہ علم ہوتا ہے۔ ہر فیلڈ میں اللہ نے کسی سے کمتر نہیں بتایا، آپ کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس الحمدللہ کسی بھی فیلڈ میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، آپ مانیے میری بات۔ پھر وہ اچھی فیلڈ ہے تو بھی الحمدللہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، اور اللہ نہ کرے اگر وہ بری فیلڈ ہے تو بھی ٹیلنٹ ہے لوگوں کے پاس، چونکہ وہ صحیح راہ اس کو نہ مل سکی، پانی کو تو بہنا ہے، صحیح راہ نہ مل سکی تو کہیں اور سے وہ بہہ گیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں علم کے حصول کی طرف خاص توجہ دینا پڑے گی، اور یہ جان لیجئے کہ علم کے حصول کی کوئی مقرر عمر نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر مقرر نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب علم آیا آپ کی عمر 40 سال ہو چکی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.25 سال چھوٹے تھے، یعنی یہ سب لوگ اپنی جوانی کی آخری منزلوں پر تھے،
لیکن وہاں سے انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا. تو علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان کو اپنی موت تک علم حاصل کرنا چاہیے. اور آج کی دنیا جو ڈگری کی دنیا ہے، آپ کو ڈگری چاہیے ہوتی ہے، تو ہم اپنے بچوں کو ڈگریاں دلائیں، ہم اپنے بچوں کے لیے ایک منزل طے کریں. بچہ جب تک آپ کے ماننے جیسا ہوتا ہے تب تک اس کے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ بیٹا ہمیں اپنی قوم کو لیڈ کرنا ہے. آپ کا بچہ آگے چل کر کیوں نہیں کوئی ایسا ڈاکٹر بن سکتا کہ وہ دوسرے ڈاکٹروں کے لیے رہنما بنے؟ ایسا انجینئر کیوں نہیں بن سکتا کہ وہ دوسرے انجینئروں کے لیے ایک مثال بن جائے؟ آپ کا بچہ آگے چل کر IAS IPS کیوں نہیں بن سکتا؟ یقیناً بن سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو اتنا مقام ہی نہیں دیا جس مقام کا وہ حقدار ہے. اور جس علم کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ہم کو دنیا اور آخرت میں بلندی دی، جس علم کی خاطر اللہ عز و جل نے فرشتوں سے ہمیں سجدہ کروایا، تو جان لیجئے کہ اگر ہم کو ترقی کرنا ہے، قوم کی حیثیت سے ترقی کرنا ہے، انفرادی نہیں، انڈیویجول نہیں، انفرادی نہیں، اجتماعی ترقی کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کو علم حاصل کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو مختلف میدانوں میں ڈگریاں دلانی پڑیں گی. اپنے بچوں کے لیے میڈیکل، ان کو اچھے ڈاکٹر بنائیں. انجینئرنگ، کئی فیلڈز ہیں انجینئرنگ میں، وہاں ہم اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں. UPSC MPSC ہم اپنے بچوں کو اس لائق بنائیں کہ کریش کر سکیں، آگے بڑھ کر صرف اپنی قوم، اپنی امت نہیں بلکہ پورے ملک کو لیڈ کر سکیں. ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے، لیکن صرف ہم جو سرپرست گارجین ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر معلوم نہیں کیوں یہ احساس، یہ جذبہ نہیں ہے. تو یہ جذبہ ہمیں اپنے اندر سرپرست یا باپ ہونے کی حیثیت سے پیدا کرنا پڑے گا، اور یہ اپنے دل میں بٹھا لینا پڑے گا کہ علم کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. اور جب بات کی جاتی ہے ترقی کی تو وہ ترقی پوری قوم، پوری امت کی ترقی ہوتی ہے. انفرادی ترقی کو پوری قوم کی ترقی نہیں کہا جا سکتا. ان دو بنیادوں پر ہمیں اپنی قوم کو آگے لے جانے کی کوششیں کرنی پڑیں گی. امید ہے کہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اسے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.